کہ قربانی کے 3 دن ہوتے ہیں، 10 ذوالحجہ، 11 اور 12۔ یہ 3 دن ایام نحر بھی کہلاتے ہیں، قربانی کے 3 دن ہیں۔ ان تینوں دنوں میں آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ قربانی بعض اوقات کسی پر واجب ہو جاتی ہے، چنانچہ اگر نہیں کرے گا تو گناہگار ہوگا، اور کسی کے لیے فقط سنت ہوتی ہے یا نفل قربانی بھی جس کو کہا جاتا ہے، نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں۔ اس لیے ہر مسلمان بھائی بہن کو چاہیے کہ وہ اپنی ذات میں قربانی کی شرائط تلاش کرے۔ اگر اسے محسوس ہوتا ہے کہ مجھ میں شرائط مجتمع ہے تو اسے قربانی کرنا واجب ہوگا۔ تو یہ جو ہم نے بتایا کہ 3 دن قربانی کے ہوتے ہیں، یہ اس لیے بتایا کہ یہ شرائط قربانی کے 3 دنوں میں تلاش کرنی ہے۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ قربانی کے 3 دنوں سے پہلے کسی میں شرائط موجود نہیں تھی، جو بھی ہم بتائیں گے آپ کو، لیکن جب قربانی کے 3 دن آئے تو کسی لحاظ سے اس میں شرائط جمع ہو گئی تو قربانی واجب ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی قربانی سے پہلے بہت مالدار تھا، تمام شرائط جمع تھیں، لیکن جیسے قربانی کے ایام شروع ہوئے اس سے پہلے وہ بیچارہ کرائسس میں آ گیا ہے اور شرائط کوئی 1 یا 2 مفقود ہو گئیں، اس سے ہٹ گئیں، دور ہو گئیں، وہ ان سے خالی ہو گیا تو اس پہ قربانی واجب نہیں رہے گی۔ تو وجوب قربانی کی کچھ شرائط ہیں جو ذہن میں رکھیں کہ پہلی یہ کہ مسلمان ہو، دوسرا عاقل ہو، بالغ ہو۔ عاقل کی بعض وقت قید نہیں لگائی گئی، لیکن عاقل و بالغ ہی چونکہ شرع احکام کے مکلف ہوتے ہیں، اس لیے عاقل و بالغ کی قید کو ملحوظ رکھا جائے۔ پہلا مسلمان ہونا، دوسرا عاقل و بالغ ہونا، تیسرا ہے مقیم ہونا یعنی غیر مسافر ہوں، چوتھا ہے مالک نصاب ہونا، اور 5ویں بڑی شرط ہے کہ ان تمام شرائط کا قربانی کے 3 دنوں میں پایا جانا، تو وہ اس شخص پہ قربانی واجب ہوگی۔ اب اس میں تفصیل دیکھیں۔ نمبر 1 مسلمان ہونا۔ اچھا، اب یہ پہلے میں عرض کر دوں تمہیداً کہ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں کچھ غلط طریقے رائج ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر بعض اوقات تو کہتے ہیں کہ بھئی 1 بکرا ہمارے ہاں آتا ہے اور سب گھر والوں کی طرف سے ہم ہر سال کر دیتے ہیں۔ یہ چیز بالکل غلط ہے کہ ہو سکتا ہے، پہلی بات تو یہ کہ 1 بکرے میں 2 آدمی شریک نہیں ہو سکتے، 1 بکرا 1 کی طرف سے ہی ہوگا، لہذا اگر 2 آدمی اپنی طرف منسوب کر دیں کہ ہم دونوں کی طرف سے 1 بکرا تو کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔ تو پہلی بات تو یہ کہ پورا گھر اگر 1 بکرے کو کسی ایک کی تمام کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، مثلا والد صاحب بکرا لائے، کہا بھئی ہم سب کی طرف سے ہو گیا، تو یاد رکھیں کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ لہذا اگر کسی گھر کے فرد پر واجب ہو رہی تھی تو ترک واجب لازم آئے گا، گناہگار ہوں گے۔ دوسرا یہ کہ ہمارے یہاں بعض اوقات ایک راؤنڈ سے چلتا ہے کہ مثلا 1 سال والد صاحب نے کی ہے، اگلا سال آئے گا تو اعلان ہوگا جی اب کی دفعہ امی کی طرف سے ہوگی کیونکہ پچھلی دفعہ ابو نے کی تھی، اس سے اگلے آئے گا تو بڑے بھائی جان، اس سے آگے اگلے سال چھوٹے بھائی جان، اس کے بعد بہن کی طرف سے، یعنی ہم ہر سال بدل کے کرتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ کس پر قربانی واجب ہو رہی ہے کس پہ نہیں۔ اب ہو سکتا ہے کہ والد صاحب پہ قربانی واجب ہو لیکن وہ کہے میں اس سال میں نے نہیں کرتا ہوں کیونکہ میں نے پچھلے سال کی تھی، اس سال تمہاری امی کی طرف سے کر دیتا ہوں، اور امی جان پہ قربانی واجب نہیں ہو رہی، تو لازم بات ہے کہ ان کی طرف سے نفل ادا ہوگی اور والد صاحب ترک واجب کی وجہ سے گناہ کے مرتکب ہو جائیں گے۔ تو یہ طریقہ غلط ہے۔ اچھا، پھر اس طرح بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات گھروں میں ہر سال ایک ہی شخص اپنی طرف سے قربانی کر رہا ہوتا ہے۔ جی کون کرے گا؟ ہمارے تو والد صاحب کرتے ہیں ہر سال اپنی طرف سے۔ باقی جو گھر کے افراد ہیں وہ اپنی ذات میں قربانی کی شرائط کو تلاش کرنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں بس ہمارے اصول یہ ابا جان کریں گے، بس ابا جان ایک بکرا لائے، ذبح کیا، خوش ہیں ابا جان، باقی ہو سکتا ہے بیوی پہ بھی قربانی واجب ہو، بیٹے پر بھی، بہو پر بھی، ان کی پرواہ نہیں ہوتی، اس طرح وہ سب ترک واجب کی وجہ سے گناہگار ہوتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ قربانی کے 3 دنوں سے پہلے ویسے تو یہ میں نے آپ کو بتایا کہ شرائط قربانی کے دنوں میں خاص طور پہ دیکھنی ہوں گی، لیکن اس سے 1-2-4 دن پہلے، جیسے اب آپ ہمارا پروگرام سن رہے ہیں تو ہم گزارش کریں گے کہ گھر کا ہر فرد ایک کاغذ ایک قلم لے کر بیٹھ جائے اور اپنا خود حساب کتاب کرے کہ مجھ پر قربانی بنتی ہے کہ نہیں بنتی۔ تو آپ یہ دیکھیں گے کہ نہ صرف اس سال کا مسئلہ آپ کے سامنے آ جائے گا، بلکہ آپ یہ بھی غور کریں گے کہ شاید پچھلے 4 سال سے، 5 سال سے، 6 سال سے مسلسل آپ پہ قربانی واجب ہو رہی تھی لیکن آپ لا علمی میں کر نہیں رہے تھے۔ تو اس لیے یہ شرائط تلاش کرنا بہت ضروری ہے۔ میں ان کے بعد